صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مراد صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو فوراً فنڈنگ والا معاملہ تھا، آرٹیکل 6 والا معاملہ تھا، توشہ خانہ والا معاملہ تھا، لیکن اب یہ والا معاملہ بھی آپ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، خان صاحب کے خلاف FIR درج کرا دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی یہ کتنا گر سکتے ہیں اور یہ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جی بولیں جی مراد صاحب، یہ کتنا گر سکتے ہیں اور یہ کتنا گر رہے ہیں، ان کا ہر عمل یہ بتا رہے ہیں۔ پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے، اور میں آپ کی ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہا تھا ابھی، کہ اسلام کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دنیا کے حالات اٹھائے، اور میں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام کو اور پاکستان کو ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، اور جوڑا گیا۔ ہم 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا اس دہشت گردی کی جنگ میں، 7,000 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان شہید ہو گئے، لیکن کسی نے دنیا کے فورم پہ یہ بات نہیں کی کہ ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں تھا، آپ کس طرح اسلام اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑ سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو جوڑ انداز سے اور حقارت کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا۔ ہمارے حکمران اس پہ خاموش رہے، لیکن عمران خان صاحب آئے، وہ چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا فورم ہو، اس پہ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عرب مانوں کی دل آزاری ہوتی تھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ، اس کے حوالے سے کبھی کسی نے بات نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے خلاف اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور جو گستاخانہ خاک شائع ہوتے تھے ان کو جرم قرار دینے کے لیے 15 مارچ اب عالمی دن منایا جائے گا اسلاموفوبیا کے خلاف۔ یہ کاوش اور یہ کوشش کس کی تھی؟ یہ عمران خان کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا سوال، اب یہ جس انداز سے چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی گری ہوئی حرکت ہے۔ اچھا مراد صاحب چاہوں گا آپ کے پاس اسی ٹاپک پہ آپ کی بات یہ سے کنٹینیو، ایک مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر یہ اسامہ غازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن خادم کا نام سلمان مرزا ہے۔ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی آپ بھی میرے بھائی ہیں سر، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ جی ابھی اسامہ بیٹھے ہیں، جمیل فاروقی بیٹھے ہیں، بیرسٹر راجہ عامر بیٹھے ہیں، تو اچھا مراد سعید بھائی جمیل فاروقی دس سائڈ، مجھے آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں۔ صرف ایک بات بتائیے گا کہ پچھلے تقریباً کوئی 6 ہفتے سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ٹرینڈز ایسے چل رہے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو مذہبی معاملات میں رگڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو ایشو ہوا ہے یہ پری پلانڈ تھا؟ مراد سعید صاحب دیکھیں جمیل صاحب، پہلے میں ابھی ذکر کر رہا تھا یہ بیپر سے پہلے کہ جو عمران خان وزیر اعظم بنے، انہوں نے وہ مقدمہ ہمارا لڑا کہ اسی پاکستان کا مقدمہ نہیں تھا، ہر مسلمان کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقوام متحدہ میں دین کا پیغام گونجا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گونجا، قرآن اور حدیث کے حوالے انہوں نے دیے، اور جس مدلل انداز سے انہوں نے پورے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا کہ کشمیر کے سفیر بن کر وہ اقوام متحدہ کے ایوان میں گئے تھے، اور جب باہر نکلے تو عالم اسلام کے ترجمان ان کو جب امریکہ کو اڈے دینے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ جب یورپین یونین نے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، ہم ایک آزاد ملک ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے سازشیں اور بیرونی علاقار اور مہرے بھی دیکھے، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے، یہ تحریک چیز ہے۔ یہ جو بھی جس نظریے سے بھی تعلق رکھتا ہے ان کو اپنے ملک کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ہماری شناخت پاکستان کی ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے۔ اور آپ نے لوگوں کا جذبہ دیکھا کہ اتوار کا دن جب پہلی دفعہ قوم نکلی تو کیا کسی لیڈر نے شرکت کی ان جلسوں میں، کہ کراچی سے لے کے خیبر تک، گلگت بلتستان تک، ہر جگہ پہ پوری پاکستانی قوم نکلی تھی۔ آپ نے خود جلسے کور کیے، اسامہ بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے لاہور میں، آپ نے بھی جلسے کور کیے خود۔ تو کیا
लाहौर में सिर्फ मीनार पाकिस्तान में तारीखी जलसा हो, लाहौर में भी स्क्रीन पे लोग देख रहे थे, स्वात में भी देख रहे थे, दिर में भी देख रहे थे, पूरे पंजाब और पूरी सिंध में भी देख रहे थे। लेकिन मुराद साहब अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर खान साहब को अरेस्ट किया जाता है या हाउस अरेस्ट किया जाता है तो क्या होगा? मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपने लोगों को देखा कि जिस अंदाज से लोग हैं, क्या आप पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों और उमंगों के खिलाफ जाओगे? क्या आप इस किस्म का इकदाम करने की कोशिश या आपके इतने इस हद तक करोगे? नहीं कर सकेंगे। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम खड़े हैं क्योंकि ये अपने मफादात करप्ट लोगों को क्यों बिठाया गया है कि वो अपनी मर्जी के फैसले पर। क्या हम इजाजत दे दें कि मजीद ड्रोन हमले हो? 400 ड्रोन हमलों में एक मदरसे में बाजोड़ में ड्रोन हुआ था जमील साहब, 80 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हुए थे। इमरान खान के वक्त में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, हमने रोका। तो क्या हम अपने पाकिस्तानियों को फिर किसी की जंग के ईंधन बनाने लेके जाए? क्या हम फिर अपने पाकिस्तानियों के जनाजे उठाना शुरू कर दें? क्या हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के 7000 के बाद मजीद जनाजे देखना चाहते हैं? हम अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं। और अगर कोई इस किस्म की कोशिश करेगा तो याद रखे पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी। क्या ये पाकिस्तानी कौम से जंग करना चाहते हैं? क्या ये समझते हैं कि कौम का मुकाबला कर लेंगे? ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जलसों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं आ रहे। इस तहरीक में तहरीक इंसाफ की सिर्फ कारकुनान नहीं है, इसमें फैमिलीज आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग आ रहे हैं, तालीम याफ्ता, सर्विसेज में नौकरी पेशा हर किस्म के लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं। इनका क्या अपने कौम के साथ लड़ाई लड़ेंगे? इमरान खान की बात नहीं है, ये मेरे पाकिस्तान की बात है और इमरान खान उसके लिए खड़े हो गए हैं। मेरे मुल्क की खुददारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए खुददार लीडर कौम को मिल चुका है और उस खुददार लीडर के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम। सर थैंक यू सो मच मुराद सईद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।